السلام علیکم۔ ایک حاجی صاحب کے پڑوس میں ایک طوائے کا گھر تھا۔ حاجی صاحب طوائے کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، کیونکہ اس کے گھر میں ہر وقت اوباش اور آوارہ قسم کے آدمیوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ طوائے ان کے سامنے رقص کرتی اور وہ اپنے باپ کی کمائی اس پر لٹاتے تھے۔ حاجی صاحب بہت مجبور تھے اور اپنا گھر بدل بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی ان اوباش نوجوانوں کو منع کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بہت شر پسند لوگ تھے۔ ایک رات طوفانی بارش ہوئی اور حاجی صاحب کے گھر کی دیوار ہی گر گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور صبح ہوتے ہی ایک مستری کی تلاش میں نکل پڑے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ دوپہر کے وقت وہ اوباش لڑکے طوائف کے گھر ضرور آئیں گے اور دیوار نہ ہونے کی وجہ سے حاجی صاحب کے گھر جھانکیں گے۔ حاجی صاحب مستری اور مزدور کی تلاش میں شہر کی چوک میں جا پہنچے۔ دیکھا کہ وہاں بہت سارے مزدور ایک قطار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک مزدور نے اپنے ساتھ تھیلا بھی رکھا ہوا تھا۔ حاجی صاحب نے اس سے کہا کہ میرے گھر کی دیوار گر گئی ہے، گھارے اور مٹی کا کام ہے، کیا تم مزدوری کرنا پسند کرو گے؟ مزدور نے کہا کہ میں 3 شرط پر آپ کے ہاں مزدوری کروں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے میری صحت کے حساب سے کام لو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری کا پورا معاوضہ ادا کرو گے اور مجھے اس معاملے میں مایوس نہیں کرو گے۔ تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ جب مسجد میں اذان ہوگی اس وقت نماز پڑھنے کا وقت مجھے دو گے۔ حاجی صاحب نے اس کی تینوں شرط مان لی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ مزدور نے دیوار کی تعمیر کا کام شروع کیا اور شام سے پہلے ہی دیوار مکمل کر لی۔ حاجی صاحب عصر کی نماز ادا کر کے گھر واپس آئے تو مزدور وہاں موجود نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ حاجی صاحب حیران تھے کہ اس نے 3 دنوں کا کام ایک ہی دن میں کر لیا اور بغیر معاوضہ لیے گھر سے روانہ ہو گیا۔ دوسری صبح ہوتے ہی حاجی صاحب نے ہاتھ میں کچھ درہم لیے اور مزدور کی تلاش میں اسی چوک پر جا پہنچے، مگر انہیں وہ مزدور نظر نہ آیا۔ اچانک مزدوروں کی قطار کے آخر میں ان کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے اوپر چادر ڈال کر لیٹا ہوا تھا۔ جب انہوں نے چادر ہٹائی تو وہی مزدور تھا۔ اسے بہت تیز بخار تھا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ حاجی صاحب نے اس کے ہاتھ میں درہم دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا معاوضہ ہے جو تم نے میرے گھر کا کام کیا ہے۔ مزدور نے کہا کہ میری وہ بات یاد کرو جب میں نے تم سے کیا تھا کہ میرا پورا معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ پھر اس مزدور نے ایک انگوٹھی اور ہاتھ حاجی صاحب کے حوالے کیا اور کہا کہ فلاں ریاست کے حکمران کو دے دینا۔ یہ بات منہ سے نکالتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ حاجی صاحب کو بہت افسوس ہوا اور اس نے اپنے خرچے پر ہی اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا اور پاس ہی قبرستان میں دفن کر دیا۔ حاجی صاحب کو جو ذمہ داری سونپی تھی اس کی ان کو فکر ہونے لگی۔ پھر وہ انگوٹھی اور ہاتھ لے کر اس ریاست کی جانب روانہ ہوئے۔ وہ 2 دن کے سفر کے بعد وہ اس ریاست میں جا پہنچے۔ وہ اور اس حاکم کی حویلی میں داخل ہوئے
जब उन्होंने हाकिम को अंगूठी और हाथ दिया तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। जब हाकिम ने खत पढ़ा तो उसे चूमता हुआ हाजी साहब से पूछने लगा कि ये नौजवान तुझे कहाँ मिला था और अब ये कहाँ है। इस ने हाकिम को बताया कि इसका इंतकाल हो चुका है। ये सुनते ही हाकिम गश खाकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो हाजी साहब की मिन्नतें करने लगा कि मुझे इसकी कब्र पर ले चलो, ये मेरे जिगर का गोशा था, मेरा इकलौता बेटा था। जवानी के नशे में वो हर रात शराब और मस्ती में गुजार देता था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी इसने अपने अबाश दोस्तों की महफिल ना छोड़ी और गुनाहों की दलदल में दसता चला गया। लेकिन वो एक बार मस्जिद के पास से गुजरा तो इमाम मस्जिद खुतबा पढ़ने में मसरूफ था। इस खुतबे में इमाम साहब कुरानी आयत की तफसीर बयान कर रहे थे। वो तफसीर सुनते ही खुदा के खौफ से मेरा बेटा कांपने लगा और फिर वो घर से भाग गया। मैंने इसे हर जगह तलाश किया मगर अफसोस के वो मुझे ना मिल सका। जब 1 साल का अरसा गुजर गया तो मैं मायूस हो गया और उसको तलाश करना छोड़ दिया। आज 2 साल के बाद तुम इसकी खबर लेकर आए हो, मगर अफसोस के अब वो इस दुनिया में नहीं रहा।